ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں سرکار دو عالم کا امتی بنایا۔ یہ اتنا بڑا شرف ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت پر خدا کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ خالق چاہتا ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی پیدا کر سکتا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی پیدا کر سکتا تھا، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی نبی کے دور میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن خالق نے ہم پر یہ لطف و کرم فرمایا کہ اللہ نے ہمیں سید الانبیاء کا امتی بنایا۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ نے ہمیں نبی وہ عطا فرمایا جو نبیوں کے سردار ہیں، اور کتاب وہ عطا فرمائی جو تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے، اور اسی طرح حضور کی جو امت ہے وہ تمام امتوں کی سردار ہے۔ اللہ نے ہم پر یہ خصوصی کرم فرمایا، کیونکہ یہ مہینہ سرکار دو عالم کے مقدس میلاد کا مہینہ ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو کچھ کلمات میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی عظمت یہ ہے، کان اللہ ولم یکن معہ شیء، سوائے ذات خدا کے لفظ تھا بھی نہ تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو خلق فرمایا۔ یعنی یہ ہمارے نبی پاک کی عظمت ہے کہ اللہ نے کائنات کی کسی شے کو نہیں بنایا، بلکہ سب سے پہلے ہمارے نبی پاک کے نور کو خلق فرمایا، اور حضور کا بھی فرمان ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے اس کائنات میں سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا۔ اور میرے دوستو بزرگوں، قدردان پڑھے لکھے دوستان تشریف فرما ہے، دنیا کے مصوروں کا اصول ہے، وہ جو پہلے چیزیں بناتے ہیں نا ناقص ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ لوگوں کے اعتراض سے سن کر، لوگوں کے مشوروں سے سن کر وہ اس کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، اسی مائک کو دیکھ لیں، آج کل کیونکہ موبائل کا دور ہے، موبائل پہلے کچھ اور تھے، پھر صرف کال کا سسٹم تھا، پھر آہستہ آہستہ اینڈرائڈ، جتنی ترقی ہوتی گئی آج جدید ترین دن بدن ماڈل نئے آتے جا رہے ہیں۔ پہلے سے بہتر کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے ناقص تھا، اب اس کو کمپنی نے مزید مشوروں سے اپنے تجربے سے سیکھ کر بہتر بنایا۔ یہ دنیا کے بنانے والے ہیں، پہلے غلط بناتے ہیں پھر صحیح بناتے ہیں۔ خالق کے کائنات نے سب سے پہلے اپنا محبوب بنایا، پھر اس جیسا کوئی اور نہیں بنایا۔ جی، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گویا منہ سے بولتا قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی ہے دنیا رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی محمد تصویر ہے۔ جی، اللہ نے ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا، لفظ تھا بھی نہ تھا، اللہ نے اپنے حبیب کو خلق فرمایا۔ اور پھر میرے دوستو بزرگوں، میرے شیعہ سنی دوستوں، میں ہمیشہ محبت اور معرفت کی بات کرتا ہوں۔ حضور کا اعزاز یہ ہے کہ اللہ نے خود حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اے میرے حبیب میں نے تجھے اپنی پہچان کے لیے خلق کیا۔ میرے شیعہ سنی دوستو، چیز دیکھی ہونا اس کا تعارف کرانا آسان ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا وہ خدا جو نظر آتا نہیں، جسے ظاہری آنکھوں سے دیکھا جا سکتا نہیں، اس خدا کا تعارف کرایا۔ اور میرے آقا دو جہاں نے اس انداز سے تعارف کرایا کہ کافروں کو بھی ماننا پڑا کہ خدا ہے جسے مصطفیٰ جھکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور میرے دوستو بزرگوں، اتنا آسان نہیں ہے، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی پاک نے اپنا کلمہ پڑھانے سے پہلے لوگوں سے صداقت کا کلمہ پڑھوایا ہے۔ جی، حضور کی ولادت کے دن ہے نا، حضور اس دنیا میں تشریف لانے لگے، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جس رات حضور دنیا میں تشریف لائے اس رات بڑے معجزات ہیں۔ معجزات کیا ہوئے؟ خود حضور کی والدہ محترمہ روایت فرماتی ہیں کہ جیسے ہی اللہ نے مجھے چاند جیسا بیٹا عطا کیا، میرا گھر کیا، مکہ کیا، پوری دنیا روشن ہو گئی۔ اور علماء بیان کرتے جس گھر میں کلمہ پڑھنے والے نے کس خطہ زمین پر پیدا ہونا تھا، تھوڑی دیر وہ زمین روشن ہو کر اس نے بتایا ہے کہ مرحبا صلی اللہ۔ صحابہ کی جھیل خشک ہو گئی، 1000 سال سے آتش کدہ روشن تھا، بجھ گیا۔
اور اس کے بعد کسرا جو بادشاہ تھا ایران کا، اس کے محل کے کنگرے ٹوٹ کر نیچے گر گئے، آسمان سے ستارے ٹوٹ کر گرنے لگے۔ خود حضور کی والدہ، حضور کی چچی روایت کرتی ہیں کہ ہم نے ایسا نور بلند ہوا، مکہ میں بیٹھ کر ہم نے یمن اور شام کے محلات کو دیکھا۔ یعنی حضور کی والدہ روایت فرماتی ہیں، اور حضور کی چچی مولا علی کی والدہ روایت کرتی ہے، جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، ہم نے مکہ میں بیٹھ کر یمن اور شام کے محلات کو دیکھا۔ خود غور فرمانا، جس کے دنیا میں آنے سے اتنا نور نکلتا ہے، اس کی ماں، اس کی چچی مکہ میں بیٹھ کر یمن شام کو دیکھتی ہے، خود نور والا کتنی عظمت کا مالک ہوگا، اس نور والے کا کمال کتنا بلند ہوگا۔ اور میرے شیعہ سنی دوستو، تمام آسمانی کتابوں کے اندر ہمارے نبی پاک کا ذکر تھا، ہر نبی نے ہمارے نبی کا ذکر کیا، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، ہر کتابوں میں، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اے یہودیو عیسائیو، اب دنیا کے مطلب کے لیے میرے محبوب کا انکار کرتے ہو، ورنہ تم میرے محبوب کو اپنی اولاد سے زیادہ پہچانتے ہو۔ اتنی نشانیاں ہیں حضور پاک کی، اتنا تذکرہ ہوا ہے حضور پاک کا تمام آسمانی کتابوں کے اندر۔ اور یہ بھی اعزاز ہے امت محمدیہ کے پاس کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی ہے تختیوں پر لکھ کر، قرآن ہے تختیوں پر لکھ کر، اللہ نے تورات دی کہ میرا نبی موسیٰ لے جا اپنی امت کو یہ تختیاں پڑھ کر سنانا۔ کتنا ہمارا نبی بلند ہے، اللہ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر کی رات اللہ نے تمام قرآن ہمارے نبی پاک کے دل پر اتار دیا۔ حضرت جبریل آ کر کہتے تھے اللہ سلام کہتا ہے فلیت پڑھ کر سناتے چلے جائے۔ یہ ہمارے نبی پاک کی عظمت ہے کہ اللہ نے تمام کتاب ان کے قلب پر اتاری۔ میرے شیعہ سنی دوستو، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہمارے نبی پاک کی صداقت کتنی بلند ہے، عظمت کتنی بلند ہے؟ ایک مرتبہ عظمت رسول پاک پہ باواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد۔ جی آج ہر مسلمان کا ایمان ہے نا، 114 صورتیں ہیں اور 30 سپارے قرآن پاک کے ہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ رسول اللہ نے بتایا۔ یہ صداقت رسول اللہ ہے، یہ عظمت رسول اللہ ہے کہ حضور تو عربی بولتے تھے نا، جو سامنے سنتے تھے صحابہ کرام وہ بھی عربی بولتے تھے۔ قرآن کس زبان میں اترا؟ عربی زبان میں۔ حدیث کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں۔ یہ رسول اللہ کی عظمت صداقت زبان ہے کہ حضور فرماتے تھے نہیں یہ میرا کلام ہے، یہ میرے خالق کا کلام ہے۔ جو حضور کا کلام تھا وہ حدیث بن گئی، جو اللہ کا کلام تھا وہ قرآن پاک بن گیا۔ جس رات حضور آئے معجزات ہوئے، اگلے دن پہلا دن جو ولادت با سعادت کا تھا، ایک یہودی عالم مدینے کے مکہ کے دروازے کھٹکھٹا کر پوچھتا ہے آج کسی گھر میں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ وہ کہتے کیوں خیریت؟ کہا میں کچھ چیزیں ملانا چاہتا ہوں۔ پوچھتے پوچھتے محلہ بنو ہاشم میں پہنچا، بتایا گیا کہ آج حضرت عبداللہ کے گھر میں ان کے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت ابو طالب باہر نکلے، آپ کا بیٹا پیدا ہوا؟ فرمایا ہمارا بچہ ہے۔ کہا نہیں، میں نے جس کتاب میں پڑھا ہے اس کتاب کے مطابق پتہ چلتا ہے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ یتیم ہے۔ توجہ کیجئے گا، جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ یتیم ہے۔ سرکار نے فرمایا میں اس کا چچا ہوں، وہ میرے بھائی کا بیٹا تھا۔ کہا بالکل میری نشانی پہلی مکمل ہو گئی، ناراض نہ ہو، اس بچے کو لے کر آئے، میں اس بچے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ بچہ کو لایا گیا نبی پاک کو، اس نے چہرہ دیکھا، کہا بالکل صدق تھا، جس طرح حضرت موسیٰ نے کہا تھا وہی چہرہ، وہی رخ انور ہے سرکار دو عالم کا۔ نشانیاں ملاتا رہا، چہرے کو دیکھا، ہاتھوں کو دیکھا۔ کہتے ابو طالب ناراض نہ ہو، ذرا بچے کی پشت سے کپڑا ہٹائیں، میں مہر نبوت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی پاک کے بدن اطہر پر ایک مہر تھی جس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کی مہر تھی۔ حضور جب کپڑا ہٹاتے تھے اتنا نور نکلتا تھا کہ آسمان بھی نام محمد سے روشن ہو جاتا تھا۔ اس مہر کو بوسہ دے کر کہتا ہے کہ اے حضرت ابو طالب اس بچے کا خصوصی خیال رکھنا، ھذا النبی آخر الامہ، یہ اس امت کا آخری نبی بن کر تمہارے درمیان آیا ہے۔ حضور کا بڑا مقام ہے میرے دوستو بزرگوں، زیادہ دیر آپ کو زحمت سماعت نہیں دینا، بس اس ذکر میں ہمارا نام، ہماری حاضری ہو گئی۔ خدا ہم سب کا مل بیٹھنا ذکر میں، عبادت میں شمار فرمائے، اور اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو رسول اللہ کی غلامی نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑا شرف ہے میرے دوستو بزرگوں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ حضور کے کتنے معجزات ہیں،
اللہ نے کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 5 معجزے دیے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو 1.25 لاکھ نبیوں سے زیادہ معجزے عطا فرمائے۔ کتاب میرے پاس موجود ہے، 1500 سے لے کر 4000 تک معجزات کی روایت موجود ہے۔ یہ تو کچھ زمینی معجزے ہیں، کچھ آسمانی معجزے ہیں، کچھ پرندوں کے معجزے ہیں، کچھ جانوروں کے معجزے ہیں، کچھ نباتات کے معجزے ہیں، کچھ حیوانات کے معجزے ہیں، کچھ جمادات کے معجزے ہیں۔ یہ سارے معجزے اپنی جگہ۔ آج میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے نبی پاک کے بدن اطہر کو جو معجزے دیے تھے، وہ بھی حضور کا جسم بے مثال حیثیت کہاں ملتا۔ کون سے معجزے ہیں؟ پہلا معجزہ حضور کے سر مبارک کا یہ ہے کہ حضور کے سر پر ہمیشہ بادل کا سایہ رہتا تھا۔ حضور جہاں بھی جاتے حضور کے سر پر بادل کا سایہ ہوتا تھا۔ دوسری حضور کا معجزہ یہ ہے کہ حضور کی پیشانی سے نور نکلتا تھا، اتنا نور نکلتا تھا کہ رات میں گلیاں روشن ہو جاتی تھی۔ حضور کی زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، سوئی سے کام کر رہی ہیں، سوئی گم ہو گئی۔ یہ صحابیہ خاتون کہتی ہے بی بی تلاش کر لیں۔ کہا نہیں، اس وقت نہیں ملے گی۔ کہا اب دن کو نہیں ملے گی تو رات کو کیسے ملے گی؟ کہا تجھے نہیں پتا، جب میرے آقا دو جہاں رحمت للعالمین گھر تشریف لائیں گے، نماز عشاء سے فارغ ہو کر ان کی پیشانی سے اتنا نور نکلتا ہے جو سوئی سورج کی روشنی میں نظر نہیں آتی، اور نور محمد میں سامنے نظر آ جائے۔ کتنا نور نکلتا تھا حضور کی پیشانی سے۔ سر کا معجزہ، سر پر بادل کا سایہ۔ پیشانی کا معجزہ، نور نکلتا تھا۔ آنکھوں کا معجزہ یہ تھا، حضور جس طرح سامنے سے دیکھتے تھے ویسے ہی حضور کو پشت سے نظر آتا تھا۔ حضور کے کانوں کا معجزہ یہ تھا، ہم سوتے ہمارے کان سن نہیں سکتے، لیکن حضور کا معجزہ یہ تھا کہ حضور سوتے بھی تھے تب بھی انہیں سنائی دیتا تھا۔ یعنی ان کا حضور سوتے تھے لیکن ان کا دل اور ان کا جو کان وہ نہیں سوتے تھے۔ اب حضور کے جو ہے وہ چہرہ بدن مبارک کا معجزہ یہ، کبھی کوئی مکھی مچھر حضور کے جسم پر نہیں بیٹھا۔ یہ حضور کا اللہ نے ایک ایسا نورانی کور بنایا ہوا تھا کہ کوئی موذی جانور، کوئی جراثیم والا جانور حضور کے نزدیک ہی نہیں آ سکتا تھا۔ اب اسی طرح حضور کے زبان مبارک کے بہت سارے معجزات ہیں۔ دندان مبارک کا معجزہ یہ ہے، حضور مسکراتے تھے، کبھی کبھی زیادہ کھلکھلا کر ہنستے تھے۔ علماء کرام، صحابہ کرام روایت کرتے ہیں حضور جب مسکراتے تھے، آپ تو سنتے ہیں نا، واقعاً جب میرے اور آپ کے نبی مسکراتے تھے ایسا لگتا تھا 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ حضور کے دندان مبارک سے ایسا نور ساطع ہوتا تھا، ایسا نور نکلتا تھا حضور کے دندان مبارک سے۔ لعاب کا معجزہ یہ ہے، کھارے پانی میں ڈالا جاتا میٹھا ہو جاتا۔ یہ حضور کے لعاب کا معجزہ تھا، کھارے پانی میں ڈالتے میٹھا ہو جاتا۔ اور حضور کی زبان کا معجزہ یہ تھا، حضور کسی بھی چیز کو مخاطب کر کے کہتے من انا، یہ بتا میں کون ہوں، نہ بولنے والی چیز اپنی زبان میں بول کر کہتی انت رسول اللہ حق کا، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ نے تجھے حق کا رسول بنا کر بھیجا۔ پتھر گواہی دیتے تھے، درخت کلمہ پڑھتے تھے، ہر چیز جھک جھک کر میرے اور آپ کے نبی پاک کو سلام کرتی تھی۔ اور چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، بس مختصر کروں، بڑا خوبصورت جملہ مولا فرماتے ہیں لا مجہول حسب ولا نسب، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک، جس کا حسب بھی پاک ہو نسب بھی پاک ہو، اس ہستی کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، میرا حبیب ہم نے تجھے سجدہ کرنے والی نسلوں سے گزار کر پیدا کیا ہے۔ حضور کے آباء و اجداد میں سارے مسلمان تھے، سارے سجدہ گزار تھے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے تھے۔ اس سے بڑا ایمان خدا پر کیا دلیل ہوگی؟ حضور کے دادا ہے نا حضرت عبد المطلب، جب ابرہ لشکر لے کر آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے، تو حضرت کے دادا گئے تھے، حضرت نے ابرہ سے کہا تھا میں اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹوں کی بات کرتا ہوں، اس گھر کا کوئی مالک ہے وہ تجھ سے بات کرے گا۔ اور سورہ فیل نازل ہوئی اور اس نے نازل ہو کر بتایا علی و نبی کا دادا جو کہہ دیتا ہے اللہ قرآن بنا کر نازل کر دیتا ہے۔ حضور کی عظمت یہ ہے، مولا صادق فرماتے ہیں کہ ہمارے جد بزرگوار ان کا حسب بھی پاک ہے، نسب بھی پاک ہے، اور حضور کا معجزہ یہ ہے کہ حضور کے بدن اطہر سے خوشبو نکلتی تھی، اور ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ حضور کا پسینہ بڑے بڑے عطر فروش لے کر جاتے تھے اپنی خوشبو میں ملانے کے لیے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے نانا جس گلی سے گزرتے 3 دن تک خوشبو بتاتی یہاں سے رحمت گل ہو رہی ہے،
جی حضور کی خوشبو استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن بدن رسالت سے خوشبو نکلتی تھی، 3 دن تک گلیاں مہکتی تھی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، سینے کا معجزہ پورا قرآن نازل ہوا۔ ہاتھوں کا معجزہ یہ تھا کہ حضور کی انگلیوں سے اشارہ کرتے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر 10,000 کا لشکر ہے، صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صحرا ہے، پانی کی تو تنگی ہے، ہم مر جائیں گے پیاس سے۔ نبی پاک مسکرا کر فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، میں محمد تمہیں مارنے نہیں تمہیں زندگیاں عطا کرنے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ صحرا ہے، پانی تو ہے نہیں، کہاں سے پیئیں گے؟ سرکار نے فرمایا جس کے پاس برتن ہے لے کر آئے، اگر اللہ حضرت موسیٰ کے لیے پتھر سے پانی جاری کر سکتا ہے، میں تو محمد حبیب خدا ہوں۔ حضور نے اشارہ فرمایا، حضور کی انگلیوں سے پانی نکلا، اتنا نکلا 10,000 صحابہ کرام نے وہ پانی پی لیا، سیراب ہو گئے۔ اور پھر صحابہ کرام روایت کرتے ہیں جب سے حضور کے ہاتھوں والا پانی پیا ہے پھر ساری زندگی ہمیں پیاس کا احساس تک نہیں ہوا۔ یہ حضور کا معجزہ ہے، حضور کے پاؤں کے معجزے ہیں، حضور کا جسم سر سے لے کر پاؤں تک معجزات ہی معجزات ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور کا اللہ نے سایہ بھی نہیں بنایا تھا۔ یہ 1.25 لاکھ نبیوں میں ہمارے نبی پاک کا اعزاز ہے، اللہ نے ہمارے نبی پاک کا سایہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی رسول اللہ، سورہ حجرات کی آیت، ایمان والو کبھی میرے رسول کے آگے نہ بڑھنا، کبھی میرے رسول پر سبقت نہ کرنا، یہ رسول اللہ کی عظمت ہے۔ اللہ نے سایہ نہیں بنایا، کہیں سایہ حضور آگے ہوں سایہ پیچھے ہو، کسی صحابی کے پاؤں سایہ پر پڑ جائیں، وہ گناہگار ہو جائے، سر اٹھانا۔ صحابی وہ جس کے قدم رسول اللہ کے سائے پر بھی نہ پڑ سکیں، آل وہ محمد کے کندھوں پر سوار ہو۔ جی ہمارے رسول پاک کی عظمت ہے، جس جانور پر سوار ہوتے تھے وہ جانور ساری زندگی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ حضور جس کھانے کو ہاتھ لگا دیتے، ایک دیگچی سالن 2-3 روٹیاں حضور نے ہاتھ لگایا، 1000 سے زیادہ بندے نے کھانا استعمال کیا، لیکن پھر بھی کھانا ویسے کہا۔ یہ حضور کے معجزات تھے، ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں سید الانبیاء کا امتی بنایا۔ ایک حضور کا معجزہ فکر انگیز بات ہے، اور آپ کی ذہنوں کو تمام کروں کہ حضور نے خاص طور پر اخلاقی چیزوں پر بڑا زور دیا۔ اخلاقیات یعنی والدین کے ساتھ سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک، محلے والوں کے ساتھ سلوک۔ اور سرکار کیا فرماتے ہیں کہ اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو تاکہ تم مسلمان بن جاؤ۔ میں تو یہ سمجھوں اس کا مطلب ہے جس کا ہمسائیں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو اس کا تو ایمان بھی خطرے میں ہے۔ لہٰذا ایمان اور اسلام کیا ہے؟ حسن و سلوک کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اسی لیے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہاری نمازیں مکمل کرنے آیا ہوں، روزے مکمل کرنے ہیں، بلکہ فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں تمہارے اخلاقوں کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تمہارا اخلاق اتنا اچھا ہو، بولنا بیٹھنا گفتگو کرنا اتنی اچھی ہو، لوگ گھر بیٹھ کر فیصلہ کریں۔ لوگوں نے کتابیں نہیں پڑھی، لوگ نہیں جانتے محمد رسول اللہ کون ہے، لوگ نہیں جانتے سرکار دو عالم کا کردار ہے۔ حضور فرمانا چاہتے ہیں میرے کلمہ پڑھنے والے میرا کردار اتنا اچھا اپنا لیں کہ ہر بندہ گھر بیٹھ کر فیصلہ کرے جس محمد کے کلمہ پڑھنے والے اتنے اچھے ہیں، ان کا سردار محمد کتنی عظمت کے مالک ہو۔ بس حضور کی خدمت میں یہودی آیا، یا رسول اللہ میرا بیٹا مجھے خرچ نہیں دیتا، غربت کی وجہ سے میرے بڑے مسائل ہیں، میں پریشانی کا شکار ہوں۔ سرکار نے اس کے بیٹے کو بلایا اور کہا عبد خدا ماں باپ کا احترام ہے، اور جو جمعے پر دوستان ہیں حضور کا فرمان ہے ماں باپ کی ناراضگی بعض اوقات بندے کے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ لہٰذا احترام کرے والدین کا، بزرگوں کا، بڑوں کا، ان کا بڑا مقام ہے۔ حضور نے کہا اپنے صحابی سے 1 مہینے کا خرچہ اس کو دے دو، اور اس بندے سے کہا کہ میں رحمت دو جہاں ہوں، تمہیں آسانیاں دینے آیا ہوں، عذاب میں مبتلا کرنے نہیں آیا ہوں۔ 1 مہینے کا خرچہ دے رہا ہوں، 1 مہینہ سوچ لو، اگلے مہینے سے خرچہ دو گے برکتیں ہوں گی، نہیں دو گے میں محمد کہہ رہا ہوں تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ وہ چلا گیا، مہینہ گزرا، پھر آ گیا بیٹا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میرے بچے نے، آپ نے جو خرچہ دیا تھا مہینہ گزر گیا، میرے بیٹے نے مجھے کوئی خرچہ نہیں دیا۔ حضور نے پھر بلایا عبد خدا میں نے کہا تھا ماں باپ نے پالا ہے، ان کا حق ہے، ان کا مقابلہ کسی رشتے سے نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں رشتہ دوبارہ مل سکتا ہے، ماں باپ دوبارہ نہیں مل سکتے۔ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں۔ سرکار نے اس کے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ کر کہا واقعاً کہہ رہا ہے کچھ نہیں میرے پاس کچھ نہیں۔ سرکار نے فرمایا جا، اب میں محمد کہہ رہا ہوں تیرے پاس کچھ نہیں بچا۔ اور مدینے والے روایت کرتے اس کے بڑے بڑے گودام تھے، لیکن جیسے رسول اللہ نے کہا کچھ نہیں بچا،
ساری چیزیں ختم ہو گئی، سونا جل کر جو مٹی خاک ہو گیا، اتنا گند اور بدبو پیدا ہو گئی، اس کے آتے تک لوگوں نے کہا اسے جلدی نکلوا، یہاں رہنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ حضور کے دور کا واقعہ، صبح کے وقت امیر ترین تھا، ماں باپ کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے، بد دعائے رسول اللہ کی وجہ سے شام کے وقت گھر بیٹھنے اور بچوں کو کھلانے کے لیے خرچہ تک بھی موجود نہیں تھا۔ اور اس جملے پر جشن کا مقصد ہے کچھ پیغام پہنچانا۔ میرے اور آپ کے آقا، میں بھی اسی معاشرے کا رہنے والا ہوں، اس وقت صورتحال بڑی خراب ہے، آج نئی نسل والدین کو اہمیت نہیں دیتی۔ صحیح تو آپ کو کیا پتا، پیچھا آوے پچھلے نسلوں کو کیا پتا، نہ میرے دوستوں کو تو نہیں پتا، لیکن کم از کم ان کی عزت تو کر، ان کا احترام تو کر۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حدیث پیغمبر ہے، جس طرح اللہ نبی اور امام کی دعائیں لوگوں کے حق میں قبول کرتا ہے، اسی طرح ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول کرتا ہے۔ صحابیہ، یا رسول اللہ گناہ گار ہوں، غلطیاں ہو گئی ہیں، دعا کرے اللہ معاف کر دے۔ سرکار نے فرمایا ماں باپ زندہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ باپ زندہ ہے، ماں کی وفات ہو چکی ہے۔ سرکار نے فرمایا جا اس کی خدمت کر، میں رحمت دو جہاں کہہ رہا ہوں، جتنی خدمت کرے گا اتنے تیرے گناہ معاف ہوں گے۔ توجہ کیجئے گا حضور کے الفاظ پر، جتنی خدمت کرے گا اللہ اتنے تیرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ وہ صحابی چلا گیا، صاحب جو بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا خدا کی قسم اگر اس کی ماں زندہ ہوتی باپ سے پہلے اس کے گناہ معاف ہو جاتے۔ قدر کرے والدین کی، بزرگوں کی، اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ اور جو جملہ حضور نے فرمایا اس کی دنیا ختم ہو گئی، جو ماں باپ کا احترام نہیں کرتا اللہ اس کی آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اس دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا مل بیٹھنا عبادت میں شمار فرمائے۔